السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، آج ہم بات کریں گے شب قدر کی، جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اگر کوئی انسان لیلۃ القدر میں ایک رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے۔ لیکن دوستو، آپ کو بتائیں گے کہ بہت سے لوگ اس میں کچھ غلط کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، وہ کون سے کام ہیں جو آپ کو لیلۃ القدر میں نہیں کرنے چاہیے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے تھوڑی سی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل خدا شفا کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے یا پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بہت جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی ہی جانکاری ہمارے چینل پر آپ کو ملتی رہتی ہے۔ چلیے بھائیو، اب آپ کو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لیلۃ القدر میں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، آج کل میں اپنے نوجوانوں میں ایک بات دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے بہانے سے وہ گھر سے تو آتے ہیں نکل کر، اور گھر سے وہ اپنے دل میں خیال رکھ کے لاتے ہیں کہ ہاں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور لیلۃ القدر میں اپنے اللہ کو منائیں گے اور اللہ کو راضی کریں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، تراویح ادا کرنے کے بعد جیسے ہی وہ بیٹھتے ہیں تو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ مشکل سے مسجد میں ٹک پاتے ہیں، پھر شیطان ان کو بہکاتا ہے، اور شیطان بہکانے کے بعد ان کو مسجد سے باہر لے آتا ہے، اور وہ اس لیلۃ القدر میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں سے باتیں کرنے لگتے ہیں، موبائل چلانے لگتے ہیں، گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ گلیوں میں کھڑے ہونے سے اپنے گھر پہ جا کر آرام سے سو جائیں۔ میں آپ کو وہی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کام بہت غلط ہے کہ آپ گھر سے تو چلے عبادت کے لیے اور آپ نے یہاں پر آن کر شیطان کا کہنا مان لیا۔ یاد رکھو، جو انسان بھی مسجد میں آیا عبادت کرنے کے لیے، ہم لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے اور تمام اچھے اچھے کام کریں گے۔ لیکن اگر آپ مسجد سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے، اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں یا موبائل چلا رہے ہیں یا ادھر ادھر گلیوں میں گھوم رہے ہیں، تو آپ یاد رکھو کہ آپ شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں اور شیطان نے آپ کو بہکا کر مسجد سے باہر نکال دیا ہے۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں، جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ چلو مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کچھ دیر ٹہل لیتے ہیں، ٹانگیں سیدھی کر لیتے ہیں، تو یاد رکھو کہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلا یہی کام کرنا ہے کہ آپ کو باہر نہیں آنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں ہیں، لڑائی نہیں لڑنی ہے کسی سے بھی، گٹکا، سگریٹ، بیڑی وغیرہ نہیں پینی ہے۔ بہت سے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ سگریٹ اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ غلط بات ہے۔ لیلۃ القدر چل رہی ہے، آپ بیڑی پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ یہ تو ویسے بھی الگ بھی بری ہے، چاہے شب قدر ہو یا نہ ہو، اس کے علاوہ بھی بیکار ہے۔ لیکن خاص کر اس رات کی تو آپ کو ضرور عزت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے لڑائی لڑ لی ہے، یعنی کہ آپ کے رشتہ دار میں آپ کا کوئی ناراض ہے، کوئی رشتہ دار یا آپ کا کوئی دوست ناراض ہے، یا پھر اس کے علاوہ آپ کی ماں یا آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، تو آپ اس رات میں ان کو ضرور منا لیجئے۔ یہ اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور دوستو، جو انسان اس رات میں شراب پیتا ہے، کینہ رکھتا ہے یعنی کہ نفرت رکھتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور رشتہ داروں سے لڑتا ہے، یعنی کہ جس سے لڑائی ہو گئی اس کو نہیں مناتا ہے، یعنی کہ شفقت دلی نہیں کرتا ہے، تو وہ چاہے کتنی بھی عبادت کر لے، اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے، آپ سے روٹھا ہوا چل رہا ہے، تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ چاہے غلطی آپ کی ہو، یار منا لو، کیا جاتا ہے کہ چل یار دوست، جو ہوا وہ ہوا، مگر میں اس لیلۃ القدر کی عزت کرتے ہوئے آپ کو منا رہا ہوں، اور چلو جیسی زندگی ہماری پہلے تھی، خوشحالی زندگی گزر رہی تھی، آؤ پھر سے ایسی دوستی کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ویسے ہی اگر آپ کی ماں ناراض ہے تو آپ اپنی ماں کے جا کے قدم چھو لیجئے، اپنے قدموں کو، ان کے قدموں کو چوم لیجئے اور ماں سے توبہ کر لیجئے، ماں سے معافی مانگیے کہ میری ماں میری غلطی کو معاف فرما دے۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو، اپنے پیرنٹس کو آپ خوش کرنے کی کوشش کریے۔ یہی کام ہے جو لیلۃ القدر میں آپ کو کرنے چاہیے اور نہیں کرنے چاہیے، جو میں نے آپ کو بتائے۔ اس پر مجھے امید ہے کہ آپ عمل کریں گے اور خوب سارا فائدہ اٹھائیں گے، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ باتیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔